بتایا تھا کہ میں سومی میں پھنسا ہوں ادھر. آج ایمبیسی سے میرے پاس آیا تھا کہ یہاں سے سب کو نکالا جائے، پر یہاں پہ کچھ ٹرانسپورٹ چل نہیں رہا ہے. میں ابھی جسٹ سومی کا جو وغزال ہے یعنی ریلوے اسٹیشن ہے، میں وہاں سے آ رہا ہوں، پر وہاں پہ کوئی ٹرین نہیں ہے کچھ. السلام علیکم سامعین، 28 رجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 1 مارچ ہے. یہ جو ویڈیو آپ نے سنی، یہ وہ طالب علم ہے جو ہریانہ کے شہر روہتک کا رہنے والا ہے. موہت اس کا نام ہے. یہ اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہماری وزارت خارجہ یوکرین میں کس طرح کام کر رہی ہے، کس طرح کی پالیسی اپنا رہی ہے، اور کس طرح اس کے کاموں سے وہاں طلباء مطمئن نہیں ہیں. اصل ہماری خبر کا عنوان ہے، کیا آپ کو ہوش نہیں آیا؟ ہمارے طلباء وہاں مر رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے کچھ نہیں ہیں، پیسے ختم ہو گئے ہیں، کئی کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑ رہا ہے. لیکن ہماری وزارت خارجہ، ہمارے وزیر اعظم، وزیر داخلہ ابھی تک کچھ ایسا نہیں کر پائے ہیں جو ایک ہی دن میں تمام طلباء آ جائیں. 2 دن پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ ایران اور عراق کے جو طلباء تھے تو وہاں سے ہوائی جہاز اندرون ملک پہنچے اور اپنے طلباء کو واپس لے کر چلے آئے. سوال یہ ہے کہ ہم اتنے طاقتور ہوتے ہوئے بھی آخر ایسا کام کیوں نہیں کر سکتے کہ ہمارے طلباء 24 گھنٹے کے اندر سب کے سب آ جائیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو آدمی جس بچے کا جو بچہ آج وہاں فوج کے حملے میں مارا گیا ہے، اس کا نام نوین ہے. وہ کرناٹک کا رہنے والا ہے، اور خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اس نے اپنے والد شیکھر گوڈ سے آج ہی فون پر بات چیت کی تھی. حالات یوکرین میں خراب ہیں، وہاں کی راجدھانی کییو میں خراب ہیں، اور دوسری جگہ کئی شہروں میں 4-5 شہروں میں حالات بہتر نہیں ہیں. فوج برابر بمباری کر رہی ہے.